یہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ٹیسٹ ہیں کہ پہلے وہ ڈیفینیشن سکھاتے ہیں، بیٹا یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، اور جب کہ ٹھیک ہے جی اب میں یہ کبھی نہیں کروں گا، کبھی نہیں کروں گا، کبھی نہیں کروں گا، اور ایک دم وہ کہیں یہ کر. آپ نے تو کہا مجھے سکھایا اس چیز پہ کہ یہ کبھی نہیں کرنا. پہلا شرک کروانے کو آپ مجھے نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں کہ میں بندے کے آگے جھک جاؤں. There is no logic in religion. There is only submission in religion. جھکنا ہے اسی سر کو جھکانا ہے جو مانتا ہی نہیں ہے، جو جس کی لاجک کہتی ہے کہ یہ کیا کس چیز میں سر جھکا رہے ہو. دل کہتا ہے جھک جا کیونکہ میں اندر سے مان گیا ہوں، تو دماغ کہتا ہے چل یار میں پھر یہ لاجک بھی سجدے میں ہی ڈال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کو، پلیز توجہ سے سننی ہے بات، اس میں بہت سے جید سکولرز اس کو اوتھینٹک کہہ چکے ہیں، چاہے 70% لوگ اس سے انکار کریں، اس کی صحت پہ انکار کریں، 30% جنہوں نے اس کو اگری کیا وہ بڑے جید لوگ ہیں. دونوں حدیثیں کیا ثابت کرتی ہیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام اور تمام فرشتے جھک رہے ہیں آدم کے آگے تو آقا علیہ السلام کہیں نبوت کی حالت میں موجود دیکھ رہے ہیں. آپ نے چور کا ہاتھ کاٹا، انیتھیکل کاٹا. چور کا ہاتھ کیوں؟ اس نے تو ایک روٹی چوری کی ہے، اس نے 1 روپیہ چوری کیا ہے، اس نے وہ واپس لے لو اس سے. آپ نے ہاتھ کیوں کاٹا؟ انیتھیکل حرکت کیوں کی؟ کیونکہ ایتھکس کا لا کریٹ کرنے والے نے کہہ دیا تو کمانڈمنٹ کے اوپر لا بھی ترک کر دیا. میں نے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی، حضرت خضر علیہ السلام کی مثال دی کہ جب اللہ تعالیٰ کا کمانڈ آ جاتا ہے تو پھر ایتھکس کے لاز بھی بریچ ہونا آپ کا ٹیسٹ بن جاتا ہے کہ یہ لا بریچ کرے گا. مزہ ہی تب ہے کہ آپ کی ایتھکس کے اگینسٹ بات جاتی ہو، آپ کے مورلز کے اگینسٹ بات جاتی ہے، آپ کر جائیں کیونکہ وہ کمانڈ آف دا لارڈ ہے. اللہ تعالیٰ ٹیسٹ ہی تبھی کرے گا اگر آپ کے پاس روم ہے ان ایتھیکل ہونے کا، امورل ہونے کا، تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹیسٹ ہی نہیں کیا. ٹیسٹ تو تب ہے جب آپ کی ڈیفینیشن شیک ہو، جب آپ کی ڈیفینیشن چیلنج ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ ابھی آپ کیا کہہ رہے ہیں. ابلیس نے کیا کیا تھا آپ کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جھک جاؤ، ابلیس کہتا ہے میں کیوں جھکوں. ابلیس نے چیلنج کیا on the basis of the definitions that he had کہ میں نے تو رب کے آگے جھکنا ہے، یہ بندے کے آگے کیوں جھکا رہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے کہا جھک تو تو جھک، تو کون ہوتا ہے سوال کرنے والا؟ تو کہتا ہے میں اس سے سپیریئر ہوں. وہ انصاف کے تقاضے مانگ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا تو میرے سامنے انصاف کے تقاضے، یہی تو ٹیسٹ تھا، تو فیل ہو گیا، تو نے کمانڈ ڈیفائی کر دیا. اس کا مطلب ہے کمانڈ، انصاف، ایتھکس، مورلز سب سے سپیریئر ہے کمانڈ اگر آپ بلیور ہیں تو، اگر آپ تسلیم کر چکے ہیں، اسلام میں داخل ہو چکے ہیں تو. یہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ٹیسٹ ہیں کہ پہلے وہ ڈیفینیشن سکھاتے ہیں، بیٹا یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، اور جب کہ ٹھیک ہے جی اب میں یہ کبھی نہیں کروں گا، کبھی نہیں کروں گا، کبھی نہیں کروں گا، ایک دم وہ کہیں یہ کر. آپ نے تو کہا مجھے سکھایا اس چیز پہ کہ یہ کبھی نہیں کرنا. پہلا شرک کروانے کو آپ مجھے نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں کہ میں بندے کے آگے جھک جاؤں. تو کہہ رہے ہیں یہی تو تیرا ٹیسٹ ہے، میں ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ تو یہ ٹکریں جو مارتا ہے ان ٹکروں کو 70,000 کروڑ پتہ نہیں ارب سال اس نے عبادتیں کی ہوئی ہیں. ابلیس کی بات کر رہا ہوں. کاؤنٹلیس سینچریز اینڈ ملینیمز آف ورشپنگ اینڈ ون اسمال ٹیسٹ آف اے کمانڈ، بٹ دا ٹفسٹ کمانڈ کہ جھک جائے اس ایسی بینگ کے آگے جس کے آگے کبھی جھکنے کا حکم اللہ تعالیٰ نہیں دے سکتے. That's where your ethics and morals are challenged. یہ ہے وہ ریلیجن والی کا ڈور کہ جس کے اندر انٹر ہونا ہے تو بہت سوچ سمجھ کے انٹر ہونا ہے، کیونکہ ادھر جاتے ہی 180 ڈگری کے اوپر ڈیفینیشن اوپر نیچے ہو جائیں گی. پہلا قصہ یہ سنایا جائے گا کہ ابلیس نے رب کا، کریٹر کا حکم ڈیفائی کیا. یہ میں کیسے مان لوں؟ جی آپ ماننا پڑے گا. اسلام کا تو پہلا جز ہی یہی ہے کہ یعنی اسلام کا پہلا جز یہ ہے کہ کریچر جو ہے وہ کریٹر کے آگے کھڑا ہو گیا. یہ آپ کس مذہب میں مجھے لے کے آ رہے ہیں؟ تو اسلام کہتا ہے جاؤ پھر تم اس مذہب کے قابل ہی نہیں. اس میں سبمیشن تو پہلی چیز ہے. تسلیم کرنے کو تو اسلام کہتے ہیں. کرو تسلیم کہ جو میں کہہ رہا ہوں، جو اس کتاب میں لکھا ہے وہ حقیقت ہے. میں نے کہہ دیا کہ شیطان نے انکار کر دیا. آپ خود بتائیں کیا آپ کی عقل تسلیم کرتی ہے
کہ کریٹر کے سامنے ایک ادنا سا کریچر کہ میں نہیں کرتا. It is something my brain cannot say agree with. It's my heart that agrees with it. اسلام دل سے داخل ہوتا ہے, دل اسلام میں داخل ہوتا ہے, دماغ باہر رہ جاتا ہے, دماغ باہر اتار کے اندر آنا ہوتا ہے. دماغ تو چیلنج کرتا ہے. دماغ, یہ تو ایتھیسٹ کیا کرتے ہیں, ایتھیسٹ دماغ استعمال کرتے ہیں. میری جب بھی کسی ایتھیسٹ سے ڈسکشن ہوتی ہے میں کہتا ہوں دماغ سے تو تم کبھی اسلام تسلیم ہی نہیں کر سکتے, وہ تو میں بھی نہیں کرتا. دماغ کا تو کام ہے چیلنج کرنا ہے, کوسچن کرنا ہے. دل سے تسلیم کرنا ہوتا ہے آپ نے اسلام کو تو آپ مسلمان ہوتے ہیں, اور دل سے تسلیم کرنے والا پریکٹس میں لاتا ہے. دماغ والا کہتا ہے کہ بھائی جان اگر میرا دماغ بھی الٹی سیدھی چیزیں مان رہا ہے تو میں نفسیاتی مریض ہوں. There is no logic in religion. There is only submission in religion. جھکنا ہے, اسی سر کو جھکانا ہے جو مانتا ہی نہیں ہے, جو جس کی لاجک کہتی ہے کہ یہ کیا کس چیز میں سر جھکا رہے ہو. دل کہتا ہے جھک جا کیونکہ میں اندر سے مان گیا ہوں, تو دماغ کہتا ہے چل یار میں پھر یہ لاجک بھی سجدے میں ہی ڈال دیتا ہوں. جو چیلنج کرتا ہے اسی کو نیچے جھکوایا ہے اللہ تعالیٰ نے, جس میں نہیں پھنستی آ کے. اس کو کہتے ہیں سبمیشن. That is the entry into Islam. لیکن اس لیول تک پہنچنے کے لیے تو آپ لاجک یوز کرو گے نا پہلے. اس لیول تک جانے کے لیے شعور کو یوز کرو گے نا. جب تک شعور کے اندر وہ نہ چیز آ جائے, سمجھ نہ آئے, شعور یہاں نہیں ہے, آپ جان نہ لو. ہم اس پہ آئیں گے آگے چل کے. شعور ادھر نہیں ہے, شعور ادھر ہوتا ہے. شعور از ان یور سول. شعور اس کا بلند ہوتا ہے جس نے سول کا ایکسس, جس کو اللہ تعالیٰ نے سول کی انفارمیشن کا, سول کی انٹلیکٹ کا ایکسس کھولا ہوتا ہے. شعور صدر میں ہوتا ہے, قلب میں نہیں, صدر میں ہوتا ہے, جہاں پہ روح کا بسیرا ہوتا ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں نا شعور یہاں پہ, یہاں شعور ہی نہیں ہوتا. اگر شعور یہاں ہوتا ہے تو بتائیں لا شعور کہاں ہوتا ہے. شعور کی ایگزسٹنس لوگوں کو یہ بتائی جاتی ہے کہ کہیں عقل کے آس پاس پائی جاتی ہے. نو نو نو, شعور عقل کو اپنے تابع کرتا ہے. شعور کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے ابلیس کھڑا ہوا تھا تو ہوا تھا. یہ میرا شعور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ استغفر اللہ جھوٹ نہیں بول سکتے. وہ کہہ رہے ہیں یہ ہوا ہے تو شعور کہتا ہے مان لو. عقل کہتی ہے میں اتنی سی مکھی انسان کے آگے لاچار ہے نا. ہم اتنا سا ایک کاغذ پکڑتے ہیں مکھی مار دیتے ہیں, یا ایسے سپرے کرتے ہیں مچھر مر جاتا ہے. اتنا سا مچھر اتنے سے انسان کے آگے, یعنی 6 فٹ کے انسان کے آگے 1 mm کی مکھی, 2 mm کی مکھی لاچار ہے نا. ڈو یو اگری؟ تو اتنے بڑے میگنیفیسنٹ اللہ کے آگے اتنا سا شیطان لاچار کیوں نہیں ہو رہا؟ عقل تو چیلنج کرے گی اس بات کو. آگ سے بنا ہوا کریچر ایک پھونک کی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کی, اس کو بھی پتا ہے, وہ پھر بھی کہتا نہیں جھکتا. اب عقل کیسے مانے اس بات کو؟ عقل نہیں مانتی. دل کے اندر جو سول کا جو شعور ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے, کیونکہ سول کی ایگزسٹنس فرشتوں سے بھی پہلے کی ہے. فرشتے آر کریٹڈ فرام دا سول. تو فرشتوں کو جھکنے کا جب حکم دیا ہے تو سول کہیں ایگزسٹ کر رہی تھی. اس لیے اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ سچ ہے, حق ہے. تجھے ابھی نہیں سمجھ آئے گی, لیکن میں نے دیکھا ہے. سول اندر سے جگا رہی ہوتی ہے, شعور جنریٹ کرتی ہے کہ مان لے یہ اتنی سپیریئر بینگ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتی, نعوذ باللہ استغفر اللہ, اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہی نہیں کہ مان لے میں وہاں موجود تھی. یہ سول کہتی ہے, اندر سے آواز آتی. انسان تو میں تو کچھ 4 ڈیکیڈز 5 ڈیکیڈز پہلے پیدا ہوا ہوں نا. میری سول ابلیس سے بھی پہلے کی ہے.
اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کو، پلیز توجہ سے سننی ہے بات، اس میں بہت سے جید اسکالرز اس کو اوتھینٹک کہہ چکے ہیں، چاہے 70% لوگ اس سے انکار کریں، اس کی صحت پہ انکار کریں، 30% جنہوں نے اس کو اگری کیا وہ بڑے جید لوگ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی عمر کتنی؟ جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ عرش پہ ایک ستارہ ہے جو اتنے 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے، میں نے اس کو 70,000 دفعہ چمکتے دیکھا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم had a smile on his چہرہ مبارک، اور کہتے ہیں وہ ستارہ میں ہوں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں کہ آپ جتنے بھی قدیم ہو آپ میرے بعد آئے ہیں، تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے ہیں اور سجدہ کر رہے ہیں آدم علیہ السلام کو، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں تب بھی نبی تھا جب آدم مٹی سے گوندے جا رہے تھے، یہ دونوں حدیثیں کیا ثابت کرتی ہیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام اور تمام فرشتے جھک رہے ہیں آدم کے آگے تو آقا علیہ السلام کہیں نبوت کی حالت میں موجود دیکھ رہے ہیں۔ تو جب وہ دیکھ رہے ہیں تو باڈی کا کانسیپٹ نہیں میں بتا رہا، سول کی بات کر رہا ہوں، تو وہ دیکھ رہے ہیں، تو جب وہ دنیا میں آئیں گے اور یہ آیت آئے گی کہ ابلیس کا سورہ الاعراف میں ڈائلاگ آ جائے گا کہ ابلیس کو ہم نے کہا، سورہ صاد میں آ جائے گا کہ جب جھک جاؤ اور وہ نہیں جھکا تو آقا علیہ السلام would have a smile on his face if and when the Almighty opens the door of his sadr and gives him access of the information which he was visibly a witness of as soul in Alam Arwa. So he says, I know, I agree, I submit. It was Iblis who did not bow. So believe it when I tell you and spread it. اور وہ ہم تک پہنچی نیوز تو میں بھی، میرا شعور بھی یہ کہتا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا، میری سول بھی ادھر یہ ایگزسٹ کرتی تھی جب یہ ابلیس یہ کبر کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ یہ ہے سبمیشن کے وہ اینگلز جو ہم ریلیجن میں ڈسکس کریں گے، جو ہم مسٹیسزم میں ڈسکس کریں گے، تصوف میں ڈسکس کریں گے۔ یہ ابھی ہم ایتھکس کو، ابھی آپ نے ایتھکس کی ساری ایکچوئل ڈیفینیشنز ایکوائر کرتے جائیں۔ پھر جب ریلیجن کی لینس سے اس کو دیکھیں گے تو یہ ڈیفینیشنز کسی اور رنگ سے نظر آئیں گی۔ پھر ہم تصوف کا جب چیپٹر لاسٹ ویک آف دس ویک 4 آف آور جرنی ہم پہ جائیں گے تو آپ کو میں ریلیجن کو بھی چیزیں الٹی کر کے دکھا دوں گا۔ آپ کہیں گے یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، یہ کدھر لے کے جا رہے ہیں، کس سفر پہ لے کے جا رہے ہیں ذریعہ بھائی، یہ نہ ہو ہمارے عقیدے پیچھے ہی رہ جائیں کہیں۔ میرا ایک شعر ہے، ڈھیر ہو جائے نا اس دل میں عقیدوں کا بھرم، ڈھیر ہو جائے نا کلیپس، ڈھیر ہو جائے نا اس دل میں عقیدوں کا بھرم، آج گنبد پہ بہت زور سے مینار گرے۔ سم ٹائمز جو ٹاورنگ مینار ہوتے ہیں نا، جو دور سے دکھتے ہیں کہ یہ کسی مومن کا، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، کسی مومن کی عبادت گاہ ہے، وہ مینار بھی اتنا اونچا ہو جاتا ہے، اتنا اس کی فاؤنڈیشن سے اتنا دور چلا جاتا ہے کہ وہ گنبد پہ آگے گر کے عقیدوں کے بھرم ہی ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ سر رومی کی خوشبو آ رہی ہے مجھے ایک بات سے۔ رومی کی خوشبو تو پھر اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی عنایت پھر تابد رہتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے قرب میں اپنی زندگی گزار دے اس کی خوشبو تو پھر ایور لاسٹنگ ہوتی۔ اور انشاءاللہ ابھی آپ سفر مزے کا گزرے گا۔ آئی لائک دا وے آل آف یو respond, are responsive, observant and inquisitive. This is how we share whatever we have learned in each other's lives with each other. But lekin ye I'm actually enjoying this journey with the wonderful company that I have. Allah Ta'ala آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔